میرا نام عبداللہ ہے، سب مجھے عبدل کہہ کر پکارتے تھے۔ میری عمر 40 سال ہے۔ میرے گھر میں ایک بہن میں ابا اور اماں رہتی تھیں۔ میرے ابا عام سے ہیڈ کلرک کی نوکری کرتے تھے، جس کی بنا پر ابا نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو پڑھایا لکھایا اور معاشرے میں رہنے کے لائق بنایا۔ میری اماں اچھی بیوی اور ایک اچھی ماں ثابت ہوئی تھیں۔ اماں کو شروع سے مجھے حافظ بنانے کا بہت شوق تھا، مگر ابا کا کہنا تھا کہ جو میں چاہوں، کیونکہ قرآن مجید کو اٹھانا جتنا مشکل ہے اس سے کہیں زیادہ اسے سنبھال کر رکھنا۔ لیکن میری اماں کی ایک ہی ضد تھی کہ وہ مجھے حافظ قرآن بنائیں گی۔ بچپن سے جب بچوں کے اماں ابا ان کو صبح نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، کہیں ان کی نیند نہ خراب ہو جائے، ابھی چھوٹے ہیں بڑے ہو جائیں گے تو پڑھ لیں گے، تب سے اماں ابا مجھے مار مار کر مسجد بھیجا کرتے تھے تاکہ مجھ میں قرآن پڑھنے کا جنون آ جائے، اور 5 وقت کی نماز کے بغیر میں قرآن حفظ نہیں کر پاتا۔ بچپن میں اماں ابا کا اتنا خوف تھا کہ کبھی کسی لڑکی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، الٹا سب سے تمیز سے بات کیا کرتا تھا، ساتھ ساتھ ہمیشہ نظریں جھکا کر بات ہی کرتا تھا۔ ایک روز میں اسکول میں گیا تو وہاں بہت سی لڑکیاں تھیں۔ مجھے پیاس کا احساس ہوا تو پانی پینے کی غرض سے الیکٹرک کولر کے پاس چلا گیا۔ پانی پی رہا تھا کہ بڑی کلاس کی 2 لڑکیاں آ گئیں۔ وہ مجھ سے ٹکرا گئیں اور سارا پانی ان کے یونیفارم پر گر گیا۔ ان میں سے ایک لڑکی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں سیدھا ایڈمن آفس گیا اور ان لڑکیوں کو کافی ڈانٹ پڑوائی۔ ان کو ڈانٹ پڑوانے کے بعد میں کافی مطمئن تھا۔ گھر آیا تو عادتاً اماں کو ساری کہانی بتا دی، لیکن حیرت کی انتہا نہ رہی جب اماں مجھ سے خفا ہو گئی۔ میں نے جب اماں سے پوچھا کہ وہ مجھ سے خفا کیوں ہیں تو میری تو کوئی غلطی بھی نہیں تھی، تب اماں نے مجھے سمجھایا کہ معاف کرنا بدلہ لینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اس روز مجھے احساس ہوا کہ سچ میں بدلہ لینے سے میں بڑا نہیں بنا، بلکہ اگر معاف کر دیتا تو بڑا بن جاتا۔ 5 جماعت پڑھنے کے بعد اماں نے اسکول سے ہٹا کر مدرسے ڈال دیا، مگر وہاں پہ ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہوا کہ میری روح کانپ گئی۔ مدرسے میں جہاں لوگ اللہ کا نام لیتے آتے تھے تاکہ اپنے گناہ مٹا سکیں، وہاں پر ہر چیز عام تھی۔ رشوت دے کر بچے بچیوں کو زیادتی کا نشانہ بنانا تک سب عام تھا۔ میرا تو جیسے بھروسہ ہی اٹھ گیا۔ میں نے اماں کو گھر آ کر بتایا تو اماں نے جھٹ سے مدرسے سے مجھے ہٹا لیا اور گھر قرآن پاک پڑھانے لگی۔ اماں ہر روز سختی سے مجھے قرآن کی تعلیم دیتی اور 3 سال کے عرصے میں اماں نے نہ صرف مجھے قرآن حفظ کروا دیا بلکہ اس کا ترجمہ تفسیر بھی کروائی۔ ترجمہ کرنے کے بعد تو جیسے مجھے پہلے جیسا انسان ہی نہیں رہا تھا، اب تو غصہ جیسے ختم ہو گیا تھا، ہر ایک سے تمیز سے نظریں جھکا کر بات کرتا تھا، اہم حصہ بن گیا تھا۔ اب میں بات بات پر لڑنے کے بجائے ان کو لوگوں کو معاف کر دیتا تھا، حالات کے مطابق خود کو انہی حالات میں ڈھال دیتا تھا۔ اماں نے اگر اچھی تربیت میں اتنا حصہ ڈالا تو ابا نے بھی میری کافی مدد کی تھی، مجھے نرم دلی پر پرسکون اور نیک انسان بنا دیا تھا۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ جب اسکول چھوٹا اور کالج آیا اور بوائز کالج میں پڑھنے کے باوجود مجھ میں ایسی کوئی گندی عادت نہیں پڑی تھی جو اسلام میں حرام ہو۔ لڑکے لڑکیوں سے دوستی کرتے ہوئے بار بار مجھ سے لڑکیوں نے خود سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا، مگر میں نے کبھی پہل نہیں کی۔ الٹا حیرانگی ہوتی تھی کہ ایک لڑکی ہو کر بھی کیسے اپنی عزت و غیرت مردوں کے سامنے نچھاور کرنے پر تیار ہو جاتی ہیں، جبکہ میں ایک مرد ہو کر اپنی عزت کو بچانے کے لیے سینچ سینچ کر قدم رکھتا تھا۔ یونیورسٹی جہاں حسن کا ایک الگ ہی جہان آباد ہوتا تھا، یونیورسٹی جاتے وقت مجھے لگا تھا کہ دنیا کا کوئی حسن مجھے فریب نہیں دے سکتا، لیکن حقیقت میں یونیورسٹی کے وہ دن میرے لیے بہت مشکل واقع ہوئے تھے۔ ایک روز میں اپنے کالج میں گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ مجھے تجسس ہوا کہ آخر سب کہاں گئے۔ بہرحال میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ کر اپنی کتاب کی نظریں رکھے بیٹھ گیا۔ جب کچھ دیر بعد 3 4 لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں، وہ بلا کی خوبصورت تھی مگر نازیبا لباس پہنے خود کی نمائش کرتی مجھے سخت زہر لگ رہی تھی۔ ایک نظر ڈال کر ہٹا لی۔ جان تو اس وقت نکلی جب وہ تینوں میرے سر پر آ کر کھڑی ہو گئیں، مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ میں نے سوالیہ نظر سے ان کی طرف دیکھا تو وہ چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ سجا کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی میری دائیں طرف آئی اور دوسری بائیں طرف۔ میں حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، میری جان لبوں پر آ گئی جب دونوں لڑکیوں نے میرے دونوں بازو سختی سے جکڑ لیے، اور ان میں سے ایک لڑکی مجھ پر جھک کر ایسے ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے ہم دونوں میں کوئی تعلق ہو۔
کچھ دیر ایسے ہی گزری تھی کہ ایک لڑکی نے جھٹ سے اپنا فون نکال کر میری تصویر کھینچ لی۔ میں ان سب میں بوکھلا کر رہ گیا۔ ایک قدم دونوں لڑکیوں نے میرے ہاتھ میرے سامنے کھڑی لڑکی کی کمر پر رکھ دیے۔ آسمان تو سر پر تب ٹوٹا جب کلاس میں استاد صاحب اور اسٹوڈنٹ نے آتے ہی یہ منظر دیکھا۔ وہ لڑکی ایک دم مجھ سے دور ہوئی اور رونے کا بہانہ کرنے لگی۔ جلدی سے وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب سب لوگ مجھے نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، سب باتیں بنانے لگے کہ پہلے تو بڑا معصوم اور نیک پاکیزہ لگتا تھا، اب کام تو دیکھو۔ اس کے جملے تھے کہ سیسا پلائی جو میرے کانوں میں انڈیلی جا رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں۔ میرے لیے یہ مرنے کا مترادف تھا۔ میں بے قصور ہو کر، بے گناہ ہو کر بھی سب کی نفرت کا نشانہ بنا۔ اس دن ایک بات سمجھ آئی کہ آپ کا اندر کیا ہے، لوگوں کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ باہر سے کیسے ہو، لوگوں کو اس بات سے غرض ہے۔ استاد صاحب بغیر حقیقت جانے مجھے پرنسپل کے پاس لے گئے، جنہوں نے نہ صرف میرا مستقبل خراب کیا اور مجھے یونیورسٹی سے بھی فائر کر دیا۔ میں بغیر قصور کے سزا بھگت رہا تھا۔ یونیورسٹی چھوٹنے کے بعد میری تو زندگی ہی بدل گئی تھی۔ ہر طرف سے جیسے سب راستے بند ہو گئے تھے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو مجھ سے بچا بچا کر رکھتے تھے، جیسے ان کو الہام ہوا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں بہت مایوس ہونے لگا تھا۔ میرے ابا اور اماں نے میرا ساتھ دیا، مجھے حوصلہ دیا، مجھے بس سمجھایا کہ آزمائش کا وقت ہے، ٹل جائے گا۔ وقت گزرتا گیا اور سب ٹھیک ہو گیا۔ 3 سال کے بعد ایک روز میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مجھے یونیورسٹی سے کال آئی اور مجھے یونیورسٹی بلایا گیا۔ میں جیسے ہی یونیورسٹی گیا، میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب ایک بھوری آنکھوں والی نقاب میں ایڈمن کے ساتھ آفس میں کھڑی تھی۔ میں نے ایڈمن سے پوچھا کہ مجھے کس لیے بلایا گیا ہے، تو ایڈمن کی بات سن کر مجھے گہرا جھٹکا لگا جب ایڈمن نے کہا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس نے تم پر جھوٹا الزام لگایا تھا۔ میں تو حیرت سے اس لڑکی کے حلیہ پر نظر ڈال کر رہ گیا جو مکمل حجاب میں تھی۔ میں نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھ کر نظریں پھیر لی تھیں۔ مجھے اس لڑکی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ ایڈمن آفس سے باہر چلا گیا۔ میں بھی جب آفس سے جانے لگا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب وہ لڑکی میرے پیروں میں آ کر گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ لیے اور مجھ سے اپنے کیے کی معافی مانگنے لگی۔ میں اپنی ماں کے بچپن کی یاد کی تو اس لڑکی کا حلیہ دیکھ کر میں نے اس کو معاف کرنے کا ارادہ کر لیا۔ میرے لیے بھی بہت مشکل تھا، مگر میں نے اپنا دل بڑا کر دیا اور اس لڑکی کو ایک موقع دیا۔ اگر اس وقت میں اس لڑکی معاف نہ کرتا تو اس کا بھروسہ اٹھ جاتا اور پھر شاید وہ اپنے نیک راستے سے ہٹ جاتی۔ میں نے اس کو معاف کیا، لیکن اس کا اگلا پیغام سن کر تو میری روح لرز گئی۔ جب اس نے مجھ سے شادی کرنے کا کہا، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ پہلے تو حیرت سے میں اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر ہوش میں آتے ہی میں کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھ گیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گئی، کیونکہ میرے چہرے پر پسینے کی ننھی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ میرا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل فیصلہ تھا۔ میں اضطراب کی حالت میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اس کو سوچنے کا کہہ کر اس سے اجازت لی، یونیورسٹی سے نکل گیا۔ میں گھر پہنچا تو اماں ابا گھر موجود نہیں تھے۔ میں تھوڑی دیر آرام کے غرض سے جیسے ہی کمرے میں گیا، میں ابھی آنکھیں بند کی تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے پھر وہ سب ہی گھومنے لگا۔ میں پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اٹھا میری سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ ابھی میں مزید کچھ سوچتا ایک دم اماں کی آواز آئی۔ میں چونک گیا اور جلدی سے اٹھ کر نیچے اماں کے پاس آ گیا۔ اماں کو سارا واقعہ عادتاً بتا دیا۔ وہ خاموشی سے ان کو سننے لگا۔ ابھی اماں کچھ کہتی کہ ابا پریشان کن حالت میں گھر آئے۔ اماں اور میں ابا کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ میں نے جلدی سے ابا کو بٹھایا اور ان کو پانی دیا، لیکن ابا کی نظریں دروازے پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ میں نے جب ابا کی نظروں کی طرف دیکھا تو حیران رہ گیا۔ دروازے پر ایک لڑکی جو انتہائی خوبصورت تھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ کپڑوں کے نام پر ایک بڑی سی چادر خود پر اوڑھی ہوئی تھی جو بمشکل اسے ڈھانپے ہوئے تھی۔ میں نے ایک نظر اس کو دیکھنے کے بعد ابا کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، لیکن ابا کی بات پر حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب ابا نے بولا کہ نکاح خواہ کو بلاؤ، میں ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میرے غصے سے آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھیں۔ میں نے ایک نظر اماں کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بس آنسو بہا رہی تھی،
اور پھر خاموشی سے کچن میں چلی گئی۔ میں نے ابا سے کچھ غصے میں پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہو؟ جس پر ابا نے مجھے جھڑک دیا اور بولے کہ جلدی سے نکاح خواہ کو انتظام کرو۔ کتنی بدنصیب تھی کہ ایک باپ اپنی اولاد کو اپنے نکاح کے لیے نکاح خواہ بلانے کا کہہ رہا ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ایسا ظلم ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ بولتا اماں نے مجھے خاموش رہنے کو کہا اور نکاح خواہ کو بلانے کو کہا۔ میری حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں جب اماں کا ظرف دیکھا۔ اماں نے ایک کی بات کہی کہ وہ حق رہتے ہیں۔ میں نے سر جھکا کر پاس میں مولوی صاحب کو بلوایا اور ان کو گواہوں سمیت گھر لے آیا۔ گھر آتے ہی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ابا نے مولوی صاحب کو دلہے کی جگہ میرا نام لکھوایا اور دلہن کی جگہ گھر میں ایک اس لڑکی کا نام میں جانتا تک نہیں تھا، یہاں تک کہ اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو میری اماں حیرانگی سے ابا کو دیکھنے لگی، جنہوں نے اشارے سے اماں کو اس لڑکی کو تیار کرنے کا بولا۔ اماں سر جھکاتی جلدی سے اس لڑکی کو تیار کرنے لگ گئیں۔ میں نے ابا کو انکار کرنا چاہا مگر ابا نے میری ایک نہ سنی۔ میں غصے میں اماں کا انتظار کرنے لگا جو اس لڑکی کو لیے کب سے کمرے میں بند تھی۔ میں غصے سے بے قابو ہوتا جا رہا تھا جب ایک دم اماں اس کے لیے لڑکی کے ہمراہ نیچے آئیں، لیکن اس بار اس لڑکی کے چہرے پر پڑا ہوا گھونگھٹ تھا۔ لڑکی کے آتے ہی مولوی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ میرا دل کیا کہ میں انکار کر دوں مگر ابا نے دھمکی دی، ایسی دی کہ انکار کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں تھا۔ نکاح ہو چکا تھا، ابا نے میری سنے بغیر نکاح کروا دیا تھا۔ لڑکی کو کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں غصے سے گھر سے باہر چلا گیا۔ رات باہر گزارنے کے بعد جب میں صبح گھر لوٹا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ جب ابا غصے سے ادھر ادھر چکر لگاتے شاید میرا ہی انتظار کر رہے تھے، میں خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور عادتاً سب کو بلند آواز میں سلام کیا۔ اماں کو نظروں نے تلاش کرنا چاہا تو وہ کچن میں تھیں، لیکن کچن میں آج ان کے ساتھ ایک اور چہرہ تھا جو ہلکے سے میک اپ میں کوئی حور پری لگ رہی تھی۔ میں اس قدر اپنی بیوی کو دیکھنے میں مگن تھا کہ ابا کی آواز سنائی ہی نہ دی۔ ہوش تو تب آیا جب ابا نے جوتا میری کمر پر دے مارا۔ میں ایک دم چونک گیا اور حیرت سے ابا کو دیکھنے لگا۔ ابا نے غصے سے مجھے گھر سے نکل جانے کو کہا، لیکن اب تو مجھے بھی غصہ آنے لگا تھا۔ تبھی زندگی میں پہلی بار ابا سے بلند آواز میں بات کی اور ان کو باور کروایا کہ انہوں نے زبردستی میرا رشتہ نہ جانے کس لڑکی سے کر دیا ہے۔ لیکن ابا نے جو بتایا میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب ابا نے کہا کہ یہ میرے جگری دوست کی بیٹی ہے اور یہ اپنی جان ریڈ لائٹ ایریا سے بچا کر نکلی ہے۔ میری تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کہ ابا نے میرا نکاح ایک طوائف سے کروا دیا ہے۔ ابا نے میرا نکاح زبردستی ایک طوائف سے کروا دیا تھا جبکہ میں 5 وقت کا نمازی تھا۔ اب تو میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد اس ناپاک عورت پر ظلم کروں گا۔ میرا سارا دن ذہن کام کرنا چھوڑ گیا تھا، کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ رات ہوئی تو میں کمرے میں گیا، لیکن وہاں اس لڑکی کو دیکھ کر میرے شریانے پھٹنے لگے۔ تبھی شادی کی دوسری رات میں نے اس کے چہرہ تک نہ دیکھا اور کمرے سے باہر نکل دیا اور خود بیڈ پر لیٹ گیا۔ 2 راتوں سے جاگا ہوا تھا، تب پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میں سو گیا۔ حیرت کی انتہا جب میں زمین پر نظر پڑی اور لڑکی کی زمین پر سوئی ہوئی تھی، مجھے ایک پل کے لیے اس لڑکی پر ترس آ گیا مگر اس طوائف کا ہونا میری ساری نرمی پر بھاری پڑ گیا۔ غصے میں اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کہاں چلی گئی۔ میں نیچے آیا تو وہ اماں کے ساتھ کچن میں کام کر رہی تھی۔ اماں ایک جگہ بیٹھی اسے ہدایت کر رہی تھی۔ میں ناشتے کی میز پر آیا تو اس لڑکی نے میرے آگے ناشتہ لگایا۔ مجھے ایک پل کو خوشی محسوس ہوئی کہ میری ملکیت کو میری کتنی فکر ہے، مگر پھر ذہن میں اس کا طوائف والا روپ سوچ کر میرے رخ کام گئی۔ میں نے غصے سے ناشتہ پیچھے کیا اور اٹھ کر گھر سے چلا گیا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ میں اس لڑکی پر ظلم کرتا رہا اور خاموشی سے سہتی رہی۔ اب تو جیسے مجھے اس کی عادت ہونے لگی تھی۔ ایک روز میں کام سے ایک روز کے لیے شہر سے باہر گیا، واپس آیا تو حیرت کی انتہا رہی جب مجھے گھر میں وہ لڑکی نظر نہ آئی۔ میں نے حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھا تو گھر پر سوائے اماں کے کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے اماں سے پوچھنا چاہا مگر میں مارے شرمندگی کے کچھ بھی پوچھ نہ پایا، سیدھا کمرے میں چلا گیا۔ دن سے شام ہوئی اور شام سے رات ہو گئی۔ اب تو وہ مجھے کسی نشے کی طرح یاد آنے لگی۔
میری حیرت کی انتہا نہ رہی یہ سوچ کر کہ وہ مجھے اتنی یاد کیوں آ رہی ہے۔ میں تھک کر اپنی اماں کے پاس بیٹھ گیا اور ان سے جا کر اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا۔ میری بات پر اماں مجھے گھورنے لگیں اور تبھی ابا نے میرے سر پر بم پھوڑا۔ جب ابا نے بولا کہ وہ جہاں سے آئی تھی وہیں ہی واپس چلی گئی ہے، کم از کم اس کی ذلت بھری زندگی سے وہ زندگی ہی بہتر تھی۔ اماں نے میری طرف ملامتی نظروں سے دیکھا۔ اماں کے دیکھنے پر میرا گھڑوں پانی ڈوب مرنے کا دل کر رہا تھا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے ابا کی طرف دیکھا اور ان سے اس جگہ کا پتہ پوچھا جہاں میری بیوی تھی، لیکن ابا نے انکار کر دیا۔ میں نے ابا سے پوچھا کہ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں اس سے معافی مانگ لوں گا، تو ابا نے مجھے کہا کہ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا۔ جب ابا نے بولا کہ اس لڑکی نے جس قدر تکلیف جھیلی ہے میں اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا، میں نے ابا کو دیکھا تو انہوں نے مجھے بتانا شروع کر دیا۔ آخر میری بیوی اس جگہ پہنچی کیسے؟ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی جب مجھے ابا نے بتایا کہ ابا کے دوست جو ابا کے ساتھ پڑھتے تھے انہوں نے پیسے کی ضرورت تھی، اس کے لیے اپنی جوان بیٹی کو ایسا جگہ بھیجنا پڑا جہاں سے وہ چاہ کر بھی واپس نہیں آ پائی۔ وہاں اس پر کس قدر ظلم ڈھائے گئے بالکل بھی بیان نہیں کیے جا سکتے۔ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ تھا اس معصوم لڑکی نے جو سہارا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر سے اس جگہ اس کا جانا میرے لیے مرنے کے مترادف تھا۔ میرا دل کہیں کیا زمین کھل جائے اور میں اندر دفن ہو جاؤں۔ مجھے احساس نہیں ہوا کب میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے حیرت سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا اور ابا سے پھر اس جگہ کا پتہ پوچھا، لیکن ابا نے بتانے سے صاف انکار کر دیا۔ میں تھکے ہارے جواری کی طرح اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا اور ساری رات رو کر گزار دی۔ اگلے ہی کئی روز میری یہ حالت رہی، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں اپنے رب کے حضور سجدہ گیر ہو گیا۔ مجھے سے خطا ہوئی تھی، اس کی معافی اتنی آسان نہیں تھی۔ میں ہر روز وقت پر نماز پڑھتا، پھر بھی میرے دل کو کسی صورت سکون نہیں ملا تھا۔ جب کسی معصوم کا دل دکھایا ہو تو سکون قلب ملتا ہی نہیں ہے۔ 2 سال میں ایسے ہی در بدر کی ٹھوکریں کھاتا رہا، لیکن کہیں بھی سکون نہیں ملا۔ ہر جگہ تلاش کرنے کے بعد بھی وہ مجھے نہیں ملی۔ اب تو میں تھکنے لگا تھا۔ آزمائش تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسی دوران یونیورسٹی کی وہی لڑکی دوبارہ سے میرے گھر اپنا رشتہ لے کر آ گئی، مگر میں نے صاف انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ میں شادی شدہ ہوں۔ ایک روز میں نماز پڑھ کر جب میری حیرت سے آنکھیں کھلی رہ گئیں جب 2 سال پہلا والا منظر میرے سامنے دوبارہ دہرایا گیا تھا۔ میری بیوی میری اماں کے ساتھ کچن میں کھڑے ہو کر ناشتہ بنا رہی تھی اور ابا ایک طرف بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، لیکن ایک بات جس پر میں نے غور کیا وہ یہ تھی کہ میری بیوی نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا، جو میں حیران تھا کہ اس کے رویے پر، لیکن یہ سوچ کر مسکرا دیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے، اور اس کی ناراضگی بجائے سارا دن وہ اماں کے ساتھ کام میں لگی رہی۔ رات کے وقت جب میں کمرے میں آیا تو تب میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی کہ میں سجدہ گیر ہو گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میری بیوی حجاب باندھے نماز پڑھ کر رو رو کر رب سے دعائیں مانگ رہی تھی۔ میں نے اس نیک اور صاف دل کو کس قدر تکلیف دی تھی یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے مگر بندوں کے حقوق معاف نہیں کرتا۔ میں اس کی دعا مانگتے ہی اس کے قدموں میں گر گیا اور اس سے معافی مانگنے لگا، لیکن اس نے معاف کرنے کی جگہ جو کہا میری روح تک لرز گئی۔ جب اس نے کہا کہ وہ میرے ابا سے اس وقت ملی جب اس کی مدد کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا جو اس دلدل سے اسے نکال کر لے کے آ سکے، لیکن جس وقت وہ چور میں کھڑی تھی اپنی جان دینے کو لگی تھی، اس سے پوری بات پوچھی، تب ابا نے اس کی تسلی دی، میں اس کا ہاتھ تھام لوں جس کے سہارے وہ بھی ہمارا گھر چلی آئی، لیکن میری ناانصافی دیکھ کر، میرا ظلم دیکھ کر وہ بکھر گئی تھی۔ ایک روز جب وہ میرے ظلم برداشت کر کے تھک گئی تو چلی گئی، تب اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رہے گی میرا نکاح میں، لیکن وہ یہاں سے چلی جائے گی، اور اس وقت سب ابا نے اس کی مدد کی اور اسے ایک یتیم خانے میں پہنچا دیا۔ نوکری میں کرتی تھی، 2 سال ابا نے وہاں اس کا خیال رکھا، اور جب ابا کو لگا کہ میں سیدھا راستے پر آ گیا ہوں تب جا کر وہ میری بیوی کو گھر واپس لے آئے۔ یہ سب سن کر اللہ کے حضور ایک بار پھر سجدہ گر ہو گیا کہ اے رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے ہدایت دی اور جو غلطی مجھ سے ہوئی اسے سدھار کر موقع دیا۔ رب العالمین سے ہی آزماتا ہے جس کو اپنی دی گئی آزمائشوں کے قابل سمجھتا ہے۔ اللہ نے مجھے ہر بار اپنی آزمائش کے قابل سمجھا اور مجھے اس آزمائش میں نہ صرف
ڈالا، بلکہ میری محنت، لگن اور محبت دیکھ کر مجھے اس آزمائش سے نکالا بھی۔ میرے رب کی طرف سے میرا امتحان تھا۔ کئی بار میں سوچتا کہ امتحان میں ڈال کر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کرتے کیوں نہیں، لیکن استاد سبق دینے کے بعد امتحان کے وقت خاموش ہی رہتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اسے سکھایا کیا گیا ہے۔ انسان کے قدم ڈگمگاتے ہیں، مگر نیت پکی ہو تو قدم خود بخود جم جاتے ہیں۔ میں بھی اپنی ایک ہی بیوی سے محبت کرنے لگا تھا، ورنہ شادی کے لیے ہزار لڑکیاں موجود تھیں، اور اس کا صلہ مجھے رب نے معافی مانگنے کی مہلت دے دی تھی، جو بس خوش نصیب کو ہی ملتی ہے۔